العزت کی حمد و ثنا اور درود و سلام امام الانبیاء ذات اقدس کے بعد مالک کا بے حد لا متناہی اور بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، تبلیغ قرآن کے لیے خوبصورت لمحات، خوبصورت ساعتیں، خوبصورت اوقات نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ کتاب اللہ کے نور سے ہمیں روشن زندگی، اس کی ہدایت سے ہمیشہ ہدایت یافتہ اور اس کی شفا سے ہمیشہ کے لیے جسم و روح کو اللہ شفا نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل یہودیوں کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، اس میں ہمارے آگے احکام بھی آئیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے، حج کے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس لیے اتری کہ مدینہ میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی تھی اور اس کے لیے چلانے کے لیے قوانین چاہیے تھے، اصول چاہیے تھے، ضوابط چاہیے تھے۔ سب سے پہلے جو لوگ اس قانون و اصول کے مخالف تھے ان کی پوری تشریح کی گئی۔ ایک میں آج آپ کو عرض کر دوں، ہمارے ہاں یہ بڑی بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مثبت ذہن نہیں رکھتا، منفی ذہن کا ہے۔ اگر صحیح وہ منفی ذہن کا ہے تو کامیاب وہی ہے۔ اسلام اور ہر چیز، کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ منفی سے شروع نہیں کریں گے تو مثبت پہلو آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی بھی چیز ہے کائنات میں، یہ کلیہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں منفی پہلے کریں گے، پھر مثبت خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ زمین ہے، آپ نے اس میں زراعت کرنی ہے، تو کیا جاتے ہی آپ نے مثبت پہلو کرنا ہے، بیج ڈال دینا ہے، یا منفی کرنا ہے؟ زمین کا وہ جو پہلے گھاس لگا ہوا ہے وہ نکالنا ہے، اس کو ہل لگانا ہے، اس کا سارا منفی ہے چیزیں، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، اب بیج ہو، یہ ہے مثبت۔ زمین میں گھاس بھی نہ ہو، زمین میں کوئی اور چیز بھی نہ ہو، زمین ٹیڑھی وغیرہ بھی نہ ہو، تو یہ منفی ہے۔ اور ہمارا کلمہ شریف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے۔ ہم منفی کرتے ہیں ساری کائنات کے معبود کی، پھر مثبت کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا بھی قانون ہے، پہلے دافع ضرر ہوتا ہے، پھر جلب منفعت ہوتا ہے۔ بیماری پہلے دور ہوتی ہے یا خوراک دی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے مرض دور کی جاتی ہے، منفی، یعنی اس کی نفی کی جاتی ہے۔ مرض کی کیا کی جاتی ہے؟ نفی۔ اب مثبت پہلو لائیں گے تو ہمیشہ منفی جو ہے ہوگی تو مثبت نکلے گا۔ یعنی آپ اسلام کو ماننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو منفی کریں گے تو تب ہی مانیں گے نا۔ یہ اپنی بھی مانیں گے، اسلام کی بھی مان لیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کسی کو ماننا ہے تو اپنے آپ کی نفی کریں گے نا، کہ میں نہیں ہوں، بس یہی ہے، ان کو مان لیا ہے، میرے کوئی اصول و ضوابط اور قوانین نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اسلامی سلطنت میں منفی پہلو سارے بتا دیے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ اب کتنے آدھا پارہ ہو گیا ہے اور آگے آدھے پارے سے ہم پھر جا رہے ہیں، کتنی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو واضح کر دیا گیا تاکہ جتنے بھی منفی اثرات ہیں وہ نکل جائیں۔ اور یہی اسلام کی نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، نفی کا سبق ملے گا پھر اس بات ہوگا۔ شان اس بات کی نفی کے ساتھ ہے، دافع ضرر جلب منفعت، پہلے نقصان کو دور کرو پھر منفعت والی چیز لے لو، تو بالکل ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ہر چیز، یعنی آپ کی فوج ہے، اس میں منفی لوگ بھی ہیں، مثبت بھی ہیں، تو جو منفی ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہیں، تو منفی کو نکالیں گے تو مثبت آپ کو ملے گا نا۔ اسی طرح ملک میں رہنے والے، تو یہ منفی جو لوگوں نے سوچ رکھا ہے، عام مشہور ہوتا ہے کہ فلاں کا ذہن منفی ہے، وہ ایک اور جہت سے کہتے ہیں ویسے جس کا ذہن منفی ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہر چیز کی نفی تو نہیں کرنی، جو چیز غلط ہے اس کی نفی کر دینی ہے، پھر خود بخود مثبت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح یہودیوں کی خوب نفی کی گئی، مدینے میں رہنے والے صحابہ کو خوب بتایا گیا، دو ہی قبیلے تھے بڑے بڑے، اوس و خزرج، اوس و خزرج کے ساتھ یہ حلیف تھے، تو بنو نذیر جو تھا یہ خزرج کا حلیف تھا، اور ان میں ان کے تعلقات تھے، آپس میں ان کے بڑے
قسمیں اٹھائی ہوئی تھیں بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ، اور یہاں تک کہ یہ آگے والی جو آیت آ رہی ہے تو اللہ نے جیسے ہمیں روک رکھا ہے کہ مسلمان کا کیا ہے، مسلمان، حضور نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کو ویسے نہیں چھوڑتا، مسلمان کو مطلب شتر بر مہار نہیں چھوڑتا، مسلمان کی محافظ ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ جی، مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اسلام انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہے، ایک خونی رشتہ ہے اور ایک دینی رشتہ ہے۔ ہمیشہ کسی رشتے کو ہی اخوت میں کہتے ہیں، کسی رشتے کو، ایک خونی رشتہ ہے اور ایک دینی رشتہ ہے۔ تو اسلام نے ابتدا میں بتایا کہ سب رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، اسلام کا رشتہ، سب رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، یہ ٹوٹنے والی چیزیں ہیں، اسلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ امام الانبیاء کے سارے رشتے ٹوٹ گئے نا، ٹوٹ گئے، آج تک قرآن میں ان کا ذکر ہے، ٹوٹ گئے۔ ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے، ابو جہل ٹوٹ گیا، عتبہ شیبہ ٹوٹ گیا، قریبی رشتہ دار ہیں، ٹوٹ گئے رشتے۔ سیدنا علی پاک کے رشتے ٹوٹے، سیدنا فاروق اعظم کا خود سگا ماموں، ماں کا سگا بھائی عاص بن وائل، عمر بن حشام تھا غالباً، نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ جنگ میں آیا ہوا تھا، فرماتے تھے میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اسلام کا رشتہ مضبوط ہے، یہ ہمیں بھی تعلیم ہے، میں سمجھانے کے لیے، اس لیے یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ آپس میں تم نے دھوکہ نہیں کرنا، مسلمان نے مسلمان کو، وہ مجھے یار یہ بہت کلام اچھا لگتا ہے میاں صاحب کا، آپ فرماتے ہیں جس گھر آنا جانا ہوئے جائیے وانگ پر آواں، تکیے خانے کعبے وانگوں تے رکھیے پاک نگاواں۔ اچھا، یہ ایک حدیث کی ترجمانی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، کعبے کا طواف کر رہے تھے ہمارے آقا، طواف کے دوران کتنا نور اتر رہا تھا کعبے میں، جس کا دل بالکل زنگ آلودہ ہے اس کو بھی وہاں گری طاری ہو جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، ندامت آ جاتی ہے، شرمندگی آ جاتی ہے، وہاں حیا آنے لگ جاتا ہے، ندامت کرتا ہے۔ وہاں پوچھ لیں کسی سے، آپ جو بھی عمرہ کرنے گئے کسی سے پوچھ لیں، بے نمازی سے پوچھ لیں، گناہ گار سے پوچھ لیں، روئے گا وہاں ضرور، یعنی اتنا رقت وہاں ہوتی ہے، اتنا نور ہوتا ہے کہ قلب و روح کو ایک دفعہ جھنجھوڑ دیتا ہے، ایسے جیسے ماہ رمضان نہیں آ کے تھوڑا سا جھنجھوڑتا، تو کعبہ روزانہ جھنجھوڑتا ہے بندوں کو۔ حضور نے اسے کھڑے ہو کے فرمایا، اے کعبے، دیکھیں کتنی بڑا جملہ ہے، اے بیت اللہ، اے اللہ تیری عظمت شرافت مقام جس کے سینے میں ہے، عزت کے لیے سے، حرمت سے، وہ تجھ سے زیادہ ہے۔ بتائیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کے بعد ہے، یعنی مومن کی کتنی عزت ہوئی۔ حرم کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں استلام کرنے کے لیے لوگوں کو لتاڑ دیتے ہیں، حجر اسود کو چومنے کے لیے، تاکہ اس سے برکت حاصل ہو۔ آپ کے ساتھ مسلمان بیٹھنے والا بھی اسی حرمت کا حقدار ہے، آپ کے ساتھ چلنے والا مسلمان اسی عزت کا حقدار ہے، اس کی عزت کرو، اس کی حرمت ہے، اس کا مقام ہے، احترام حرمت سے بنا ہے، میں نے اگلے دن بھی سمجھایا تھا، عرض کیا تھا۔ تو یہ تھا ہمارا جو رشتہ ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا، تم سب کے سب کیا کیا ہو، اور جب مدینے میں گئے تو بھائی بنے، اور پھر جب جس ہمارے اسلام کی بنیادوں میں جن کے اسلام کا عمل ہے وہ مہاجر ہیں، انصار ہیں، یہ دو ہی ہیں نا، مہاجر، اور جب میرے آقا نے ان کو بھائی بنایا تو پھر حالت کیا تھی، زمینیں آدھی اپنی دے دی، بیویاں، اس سے بڑی بات نہیں ہوتی، میری 2 بیوی ہیں، ایک لے لو اور میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، اور ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ سوچیں ذرا، یہ ہے اخوت جو عمل کر کے دکھایا۔ مدینے میں وہ بھی وقت تھا جب کفار مسلمان یہی پہلے جب اسلام نہیں لائے تھے تو کوئی غلام آگے چلتا تو سر قلم کر دیتے، اس بغیر پوچھے پانی لیتا پیتا تو سر قلم کرتے تھے، تو پتہ ہی نہیں آقا کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت آیا کہ عمر کو بھی کہنا پڑ گیا، بلال سیدنا، بلال ہمارا سردار ہے، بلال ہمارا
سردار ہے۔ یہ تعلیمات اسلامیہ ہے۔ میں یہودیوں کا ذکر کرنے کا تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے ہم کس ناج پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بکری کا سر جس کو ہم سری کہتے ہیں، یہ عرب لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے، اور یہ بہت فائدہ مند بھی ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے جادو ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ وہ بکری کا سر کسی نے آ کے، غربت کا زمانہ تھا، مدینے میں کسی کو دیا کہ یہ کھا لیں۔ اس نے سوچا کہ یار میں نے تو فلاں مہینے 6 مہینے 5 مہینے پہلے گوشت کھایا تھا، میرے بھائی ساتھ والے نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے اٹھایا، اس کو دے دیا۔ اس نے سوچا کہ میں نے نہیں کھایا، کیا یار تربیت ہوگی، حتیٰ کہ دوسرا گھر، تیسرا، چوتھا، 5واں، 10واں، 20واں، 40واں، 50، 60، پورے مدینے سے سر گھوم کر پھر اسی کے گھر آ گیا جس کے گھر سے گیا تھا۔ وہ بھی وقت تھا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ آج بھی وقت ہے کہ لنگر پہ اوپر اچھے بھلے پڑھے لکھے احباب لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تعلیمات اسلامیہ کہ اس قدر صحابیہ کہتی ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک پانی لے کے آیا، اس کا رشتہ دار تھا، اس کے قریب آیا پانی لے کے، مشکیزہ جنگ میں، جنگ احد میں ساتھ لے کے آیا، تو ساتھ والے نے کہا جب یہ پی لے تو مجھے دے دینا۔ اس نے کہا مجھے نہ دو، اس کو دو۔ وہ اس کی طرف بڑھا، وہ کہتے میرا رشتہ دار تھا۔ ساتھ والے نے کہا جب اس کو دے لو مجھے دے دینا۔ اس نے کہا مجھے نہ دو، اس کو دے دو۔ اس طرح کرتے کرتے احد میں کتنا بڑے 70 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ زخمی تو اکثر تھے، جب ہمارے آقا زخمی ہو گئے، زخمی تو اکثر تھے نا، حضور کے دندان مبارک پر جو ہے نا وہ شہادت آ گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کچھ ادھر سے پہاڑ تھے ظلم کے، جسم کٹے پڑے تھے، موت قریب سے دیکھ رہے تھے، لیکن اسلام کا سبق نہیں بھولے، اسلام کی تعلیم نہیں بھولے۔ کہتے ہیں میں ایسے چلتا گیا، آخر تک جب گیا تو واپس آیا، سب شہید ہو گئے۔ کیا عالم تھا۔ یہ ہے ہماری تعلیم۔ اب یہودیوں کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ تم نے آپس میں خون ریزی نہیں کرنی۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے لوگوں کو اپنے علاقے سے نہیں نکالنا۔ اور نمبر 3، اگر کہیں تمہارا بندہ کہیں پکڑا جائے اس کو چھڑانا ہے، اس کو چھڑوانا ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ المیہ، بہت بڑا المیہ، دعا فرمائے اللہ اس سے نجات دے۔ یہ نہ بچے پیر، نہ مولوی، نہ فقیر۔ میں جہاں تک کہتا ہوں، بھلے مجھ سے بزرگ ناراض ہو جائیں، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے، کیا کہاں سے شروع ہوا کام؟ ایک گھر سے۔ جی اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ غلط ہے، یعنی اے جڑا فلانے دا پتر ہے نا، اے ٹھیک نہیں ہے دا پیو، یہاں سے ایک سے کام شروع ہوا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ آگے سے تھوڑا سا آگے سے کہتے ہیں رائی ہیں جو ہوندے نے، جٹ بٹ، تھوڑا سا آگے چلیں، لاہوری ایسے ہوتے ہیں، شکر گڑی نہیں چنگے ہوندے، تھوڑا سا آگے چلے جائیں۔ جنوبی پنجاب والے نہیں اچھے، شمالی پنجاب والے ٹھیک نہیں ہیں، وہ لوگ بڑے عجیب ہیں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں۔ سندھی، پنجابی نہیں اچھے، پنجابی بلوچی پنجابی نہیں اچھے۔ اب صوبے پہ آ گیا، ایک فرد سے شروع ہوا، ایک قوم سے شروع ہوا، صوبہ، صوبے سے صوبہ۔ اب کیا ہے؟ اب آپ اپنے مسلمانوں کے ملک میں عرب میں جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ کلو پاکستانی حرامی کہتے ہیں سارے۔ سوچیں ذرا، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کہہ رہے ہیں، آپ کے ایک فرد سے کام شروع ہوا، کیسے اجتماعیت لائیں گے؟ میں نے بڑے بڑے مصنفین کو دیکھا، بڑے بڑے اچھے علماء کو دیکھا، شاید کہ میری اتر جائے بات کسی کے دل میں، مجھے بڑا ایسا درد ہے۔ بھائی جب ایک باپ کا بیٹے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، آپ نے قوم پہ کیوں بانٹا؟ آپ نے صوبے کو کیوں بانٹا؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اور پھر میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم کے پاس بیٹھا تو اس کی زبان سے ایسا کوئی، کسی پنجابی کہہ لیں یا سرائکی کہہ لیں یا سندھی یا بلوچی کہہ لیں، اس نے کہا یہ ہوتے ہی ایسے ہیں، بلوچی ایسے ہوتے ہیں، سرائکی ایسے ہوتے ہیں، پنجابی ایسے ہوتے ہیں۔ مجھے درد اٹھائے تو میں نے ان سے اسی طرح پوچھا، میں نے کہا جناب جٹوں کے بارے میں ہے، بٹ کے بارے میں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ایسے ایسے ہے، پھر شکر گڑی ہے، پھر فیصل آبادی ہے، پھر لاہوری ہے، پھر جناب اسی طرح کراچی والا ہے، کراچی والے ایسے ہوتے ہیں۔ او بھائی ہر بندے میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی۔ انسان جو ہوا، اب جب آپ جائیں گے عرب میں تو پاکستانی سارے حرامی، ٹھیک ہے، اب نہ بچا ولی، نہ بچا حافظ، نہ بچا قاری، نہ بچا کچھ، سارے کے سارے وہ آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ جب آپ جائیں گے یورپ، وہ کہیں گے سارے مسلمان وہ لینا چاہتے تھے جو انہوں نے لے لیا۔
اور مسلمان بٹ کے بیٹھ گیا قومیت پر، لسانیت پر، ہاں جی، قومیت پر، لسانیت پر، وطنیت پر۔ وطن میں تقسیم ہو گئے، صوبے میں تقسیم ہو گئے، ضلع میں تقسیم ہو گئے، قوم میں تقسیم ہو گئے۔ پھر مولوی اس طرح ہوتے ہیں، ڈاکٹر اس طرح ہوتے ہیں، وکیل اس طرح ہوتے ہیں، جج اس طرح ہوتے ہیں، سیاستدان اس طرح ہوتے ہیں، وہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں۔ پھر ہر شعبے میں 10 جگہ پہ تقسیم ہے بندے، میں کم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام یہ تعلیم، حضرت عمر کے سامنے میں ایک شخص کو آپ نے پوچھا آپ کون ہیں، اس نے اپنی قوم بتائی، آپ کو غصہ چڑھ گیا، آپ نے فرمایا ابھی بھی قوم بتاتے ہو؟ اللہ نے میں اتنا خوبصورت اسلام عطا فرما دیا، کیسا طرز زندگی تھا یار۔ بتائیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ 7 نسلوں سے غلام ہوں اور پھر عمر کہیں کہ میرے سردار ہیں؟ بات تو ہوئے گی، ہی ختم گئی۔ اور یہ ہے ہماری تعلیم تھی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ شکنجہ جو کس دیا گیا، آپ سوچ نہیں سکتے جتنی مسائل ہیں اس وجہ سے ہیں، مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے جہاں تک سمجھ، ہم گھر سے ہی تقسیم ہے۔ ہم تو سامنے والا اگر ہم تھوڑا سا کسی بٹ سے، کسی جٹ سے، کسی ارائیں سے، کسی خان سے ہم اگر تھوڑی سی رکھتے ہیں، کسی نے کر دیا ہے تو ہم ساری قوم سے مخالفت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھئی ہم تو یہاں سے تقسیم ہو گئے۔ تو ایک ہی بھائی کا بیٹا، ایک ہی باپ کا بیٹا ایک عالم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، آپ ہم میں سے سب کے بھائی ایک جیسے ہیں؟ میرا بھائی درزی ہے، وہ مولوی نہیں ہے، میرا باپ بھی ایسا نہیں ہے، مطلب وہ مولوی نہیں ہے ظاہری طور پہ، نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، دیندار تو ہیں، سارے ہیں، لیکن جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھئی ایک ہی باپ کا بیٹے ایک جیسے نہیں ہے۔ میری اور فطرت، اس کی فطرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اسی طرح آپ کے بھائیوں میں ہوگا، آپ کی بہنوں میں ہوگا، کچھ بخل رکھتے ہیں، کچھ سخاوت رکھتے ہیں، کچھ بتونی ہوتے ہیں، کچھ کم کلام کرتے ہیں، کچھ چدراہٹ چاہتے ہیں پورے گھر پہ، کچھ سنجیدگی چاہتے ہیں، کچھ عاجزی والے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ تو خدا کی شان ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب کسی کے ایک انگوٹھے کا نشان نہیں ملتا تو مزاج ملا لیں گے آپ؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے اس امت کو نجات نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے آج کے بعد، میں نہیں کرتا الحمدللہ۔ میرے ذہن میں آتا ہے کیونکہ ہم معاشرے اسی میں ہیں، میرے ذہن میں آتا ہے، بعض دفعہ گھیرا بھی جاتا ہوں کسی جگہ پہ، پھر فوراً لا حول ولا قوت بھی پڑھتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں بھی ہوں ایسا کام نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں جی ایک آیت کی طرف